گاڑی بھی مہیا کی ان کو، اور الحمدللہ دوسرے دن بھی، اور دعوت ولیمہ وہ تو ویسے دلہا والوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، چونکہ میں نے پڑھا تھا، میں نے اس پر کوشش کی، عمل کی۔ مثلا جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے پیغام دیا، پیغام نکاح، تو سبحان اللہ، اللہ اور رسول کو یہی پسند تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہو۔ تو حضور نے فرمایا، اے علی تمہارے پاس کچھ ہے حق مہر دینے کے لیے، دعوت ولیمہ کے لیے؟ تو شادی کے اخراجات، تو وہ فرمانے عرض کرنے لگے، آپ جانتے ہیں میری مالی حالت آپ کے سامنے ہے، میرے پاس تو سواری کے لیے ایک اونٹ ہے اور ایک جو ہے وہ زیرہ ہے، یہ جہاد کا سامان ہے تھوڑا سا، بس باقی تو رہے اللہ کا نام، اللہ اور رسول ہی کافی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ زیرہ بیچ۔ وہ زیرہ لے کر جا رہے تھے، راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے علی این تذهبوا، اے علی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اذهب الى السوق، میں بازار جا رہا ہوں۔ بھئی کیوں؟ یہ زیرہ بیچنے کے لیے۔ بھئی زیرہ بیچنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے میری شادی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، تو وہ اخراجات تو اٹھانے۔ تو آپ نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ کہا دیکھ لیں جو قیمت ہو۔ تو قیمت لگوائی گئی، 600 درہم ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے سبحان اللہ 600 درہم دے دیے، زیرہ لے لی، وہ زیرہ جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پھر وہ زیرہ نہ گفٹ میں واپس حضرت علی کو کر دیا، یہ میری طرف سے آپ قبول کریں، یہ پیسے آپ کے ہیں، زیرہ میری ہے، اب میں زیرہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، خوشی خوشی حضرت علی جب حضور کی خدمت میں آئے، زیرہ ہاتھ میں تھی، فرمایا بیچی نہیں؟ جی بیچی تو تھی، پھر یہ کیسے؟ تو انہوں نے سارا حال بتایا کہ حضرت عثمان غنی نے یہ زیرہ لی تھی اور انہوں نے پھر مجھے گفٹ کر دی ہے۔ حضور پاک خوش ہوئے، دعائے خیر دی، اور آپ نے فرمایا اچھا بھی ایسا کرو کچھ پیسے دو۔ آپ نے حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کچھ اور صحابہ، حضرت بلال سے فرمایا جاؤ بازار سے ضروری سامان سے مراد کیا ہے؟ کچھ 6-7 ایٹم بنتے ہیں کل، یعنی وہ بستر ہو گیا اور تکیہ ہو گیا جو کھجور کی شاخ سے وہ بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور مشکیزہ جو گھر کا انتہائی مختصر ترین۔ اچھا کون کر رہے ہیں انتظام؟ گھر کون بسا رہے ہیں؟ حضرت علی۔ تو انہی سے سارے اخراجات کروائے جا رہے ہیں۔ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، گھر میرے بیٹے کا بسنے والا ہے، لو جی بیٹی والا گھر کا سارا سامان دے دے، گھر کا جہیز دے دے جی۔ اللہ اکبر، یہ نقطہ نظر ہے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا کہ آپ ایسا کریں، میں نے تو اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں۔ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ضرور استناتے کریں آپ، لیکن بیٹھ کر طے بھی کریں یار حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم نے ان حالات کو کیسے گزارنا ہے، کیسے ہم نے نبھانا ہے آسانی کے ساتھ کہ رشتے ہو جائیں اور کم خرچ بالا نشین۔ تو یہ وجہ تھی۔ پھر کچھ پیسے بچ گئے، فرمایا رخصتی ہو جائے تو پھر اے علی ان پیسوں کی دعوت ولیمہ کر لیں۔ تو اخراجات سب کس نے اٹھائے؟ حضرت، سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث ہے، جس بھی عالم سے پوچھیں گے آپ کو پتہ ہے، سنتے رہتے ہو ماشاءاللہ۔ تو چونکہ یہ شادی کا موقع ہے، میری کوشش ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ متعلقہ جو مسائل ہیں وہ بیان کر دیے جائیں، اور گھر کیسے
چلے گا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا ان من اکمل المؤمنین احسنہم اخلاقا والطفہم باہلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر بہت مہربان بھی ہو، نرمی کرنے والا ہو، تو گھر تب ہی بستے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر میں اچھے بول بولیں، غصہ نہ کریں۔ آخر عورت جس طرح ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، عورتوں سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ رکھیں گے گھر نہیں چل سکے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں نرم رویہ اختیار کرو، نرم رویہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں میٹھے بول بولتے تھے، نرم رویہ رکھتے تھے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، سبحان اللہ، کام کروا لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب حضور گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا جیسے گھر کا سربراہ گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جانوروں کو خود ہی غلام پانی پلا رہے ہوتے، کہتے یار آپ تھکے ہوئے ہو، میں پانی پلا دیتا ہوں۔ اور کبھی یوں کرتے کہ کھانے کا ٹائم ہے، آپ فرماتے اچھا میں پانی بھر کے لاتا ہوں، تم آٹا لے آؤ اور گوندھ لو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اونٹ کی مالش کر رہے تھے، فرمایا دیکھو مالش یوں کرتے ہیں۔ حضور کی زندگی ہمارے سامنے، میں نے حضور کی سیرت میں پڑھا ہے کہ سبحان اللہ کہ حضور ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے نا بکری ذبح کر رکھی تھی، اس کو کھال اتارنا نہیں آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یوں کھال اتارتے ہیں، یوں اتارتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں صفائی ستھرائی تک فرمائی ہے، مہمانوں کے لیے بستر بچھائے ہیں اور مہمانوں کے لیے دسترخوان لگائے ہیں، کھانا خود ماشاءاللہ لگا کر ان کو کھلایا ہے، بستر مہمانوں کے لیے خود بچھایا ہے۔ لیکن ہم تو جی مولانا صاحب ہیں، ہم تو بے فضل اولانا صاحب ہیں، ہم تو جناب والا پیر صاحب ہیں، ہم تو رانا صاحب ہیں، ہم تو ملک صاحب ہیں، ہم تو چودھری صاحب ہیں، ہم تو جی خان صاحب ہیں، مہمان کے لیے ہم بستر بچھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، سبحان اللہ۔ دوستو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، تو دوپہر کا ٹائم ہوا، آپ نے قافلے کو روک دیا اور فرمایا ٹھیک ہے بھائی اب کھانے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو اب کام تقسیم ہونے لگا۔ حضور نے نا ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ایک صحابی کہنے لگے حضور علیہ ذبح ہوا، مجھے ذبح کرنا آتا ہے، میں اچھے طریقے سے ذبح کر لیتا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے علیہ سلخھا، حضور مجھے اچھی طرح کھال اتارنا آتا ہے، میں کھال اتاروں۔ ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ تقسیم کار ہو رہی ہے۔ ایک اور بولے علیہ طبخھا، حضور مجھے کھانا اچھی طرح پکانا آتا ہے، میں گوشت اچھے طریقے سے بنا لیتا ہوں، یہ میں بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ذبح بھی بکری ہو گئی، ٹھیک ہے، کھال بھی اتار دی گئی، گوشت بھی بن گیا، پکانے والا بھی موجود ہے، تو اس کے لیے نا لکڑیوں کی بھی تو ضرورت ہے نا، آگ بھی تو جلائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا علیہ جمع الحطب، فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ کیوں رانا صاحبان ہے ہمت؟ خیر آپ تو کام کرتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں نا، تو دیہاتی اور شہری زندگی میں تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے، باقی گھر کے کام تو ہر کوئی کرتا ہی ہے نا۔ تو میں ویسے تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں،
تو میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ ہم آپ کی طرف سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ حضور آپ تشریف فرما ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے پسند نہیں، نہ میرے رب کو پسند ہے کہ ساتھی کام کر رہے ہوں، جب کھانے کا وقت آئے تو دسترخوان پر بیٹھ جائیں، ساتھی کام کر رہے ہوں اور ہم الگ سے ممتاز ہو کر بیٹھے ہوں، نہ مجھے پسند ہے نہ میرے رب کو پسند ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے۔ اور گھر کیسے خوبصورت چلتے ہیں، یاد رکھنا دوستو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، یاد رکھنا نوجوانوں، گھر میں اچھے جملے بولیں، عمدہ جملے بولیں، ایسے جملے بولیں کہ جڑے رہیں، ایسے جملوں سے پرہیز کریں، تان و تشنیع والے جملوں سے۔ تیرے باپ نے کیا دیا، تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا، نہیں یار، جملے نہ عورت کی طرف سے ایسے تند و تیز جملے بولے جائیں، نہ خاوند کی طرف سے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اچھے جملے بولیں۔ اب دیکھیں میں ایک دو حدیثیں جلدی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم نے سفر کیا، کوئی آج دور جدید کا سفر تو نہیں تھا، کوئی موٹر وے تو نہیں تھا کہ چلیے ملتان سے ہم ڈیبو پہ بیٹھیں گے، فیصل موور پہ بیٹھیں گے اور 4 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے میں لاہور ہوں گے۔ کوئی آرام دہ تو سفر نہیں تھا، اونٹ کی سواری اور پہاڑی راستہ، دشوار گزار راستہ، اور ساری رات سفر، اور کچاوے پہ سفر، اور صنف نازک۔ آپ فرماتی ہیں ہم صبح جب پہنچے مدینہ پاک میں، میں تھکی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ آج تو تم ایسے لگ رہی ہو جیسے مکھن ملی کھجور ہو۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ مکھن ملی، بعد لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ عورت سے اس طرح کا کوئی جملہ بولے، قسم کھائی ہوئی، یہ تو روب ختم ہو جائے۔ میں یہی ٹھٹھے کی بات ہے۔ اب تو درود شریف کی محفل تھی، جس شادی کا موقع ہوتا ہے درود شریف پڑھ رہے تھے، 2 بزرگ بیٹھے تھے، تو ایک کہنے لگا جی ہم تو عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا بابا بلندے آدھے، آپ کو سرائکی تو ماشاءاللہ سرائکیوں میں رہتے ہیں، سمجھاتے، تو آپ سمجھ بھی گئے کہ یہ کون سے بھائی تھے، تو یہ میں نے جان بوجھ کر کانٹا بدلا ہے۔ تو دوجا بابا بولیا میں سے جلے گھرے داخل تھی نا گھرے چی میں سناٹا چھا ویندے، یعنی گھر جب میں داخل ہوتا ہوں تو خاموشی چھا جاتی ہے، سہم جاتے ہیں۔ تو مجھ سے اب رہا نہ گیا، میں پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ بابا جی درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ وہ محفل تو درود کی تھی، اب ان کا وہ جب نماز پڑھنے نہیں آتے تو ان کے لیے محفل درود کیا تھی، میں چونکہ ان کو جانتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تو خیر میں تو تسبیح اپنے پڑھ رہا تھا، جب وہ بابوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی نا میرے کان میں پڑ گئی، میرے مزاج کے خلاف تھی۔ تو ایک کہنے لگا جناب اسد جلے گھارے داخل تھیندے سے گھارے چی میں سناٹا چھا ویندے، ہودا عالم ہوندے۔ اچھا مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا اچھا پھر گھر میں حضرت انسان تو داخل نہ ہوا، کوئی بھلا داخل ہوئی کہ گھر والے ڈر جاتے ہیں، گھر والے سہم جاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو گھر میں داخل ہوں، آپ گھر میں قدم رکھتے ہی بہار آ جائے۔ کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ نے تو جہاں بھی قدم رکھا بہاریں ہی بہاریں آ گئی نا۔ گھر میں رکھتے قدم تو گھر کی رونق بڑھ جاتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم تھکے تھے، میں بہت تھکی تھی، سفر کی تھکان تھی، لیکن جب حضور نے فرمایا نا پہ ذرا اور بہار اور رونق آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو
تو آپ فرماتی ہیں حضور نے کیا جملہ بولا؟ جب آپ نے ایسا بولا جملہ تو آپ فرماتی ہیں میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور میری طبیعت مسرور ہو گئی۔ پتہ یہ چلا گھر میں اچھے جملے بولے۔ چلیے کبھی غصہ بھی آ جاتا لیکن غصے میں بھی قابو رکھیے گا، یہ نہ کہیں کہ چھٹی، پھر زبان کھول دی، 3 طلاق کے دن 4 بھائی ہیں اور ہماری 4 بہنیں، شریعت کے مطابق یہ وراثت کیسے تقسیم، ہماری ماں جی بھی ہیں جی، تو یہ نہیں مسئلے پوچھتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پی جاتے ہیں یہ رہے سارے پیو لیتے ہیں بھائی کیسے نہیں دے سارے بھویاں کو حصہ جو ایسا دے، یعنی وہ جو ادھر جا رہے ہیں ان کی کلاس نہیں لگے گی، آپ کے لیے ناجائز ہے۔ یاد رکھنا اگر والد نے زیادتی کی ہے، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، سمجھ آگی، اور بہنیں معاف بھی نہیں کر سکتی، منع ہے شریعت کے اندر، چونکہ اگر کوئی بہن معاف کرے گی تو وہ اپنے بچوں کو محروم کر رہی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ الحمدللہ میرا تو وصیت نامہ لکھا ہوا ہے، وصیت نامہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد شریعت کے مطابق، اور کچھ ہم نے چیز تقسیم کی ہے بچوں کو برابر برابر، کچھ جیسے دکانیں بنی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا 2 دکانیں بھائیوں کی ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، میں نے کہا ایک دکان یہ آپ کی جگہ ہے، اس وقت کہہ دیا تھا یہ آپ کی ہوگی، آپ جب چاہیں بنوا سکتے ہیں۔ اب یہ چونکہ اعزاز بخاری صاحب کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی والدہ نے کہا آپ بنانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں، تو اس نے ماشاءاللہ اپنے بھائی کی بھی بنوا دی، یہ بھی سلسلہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اگر آپ کسی کا حق مار کر اولاد کے لیے کر کے جائیں گے، یاد رکھنا میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس اولاد کو نصیب نہیں ہو سکے گا، وہ ایسے ضائع ہو جائے گی، بیماریوں میں، مقدموں میں، الجھنوں کا شکار رہیں گے، ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر والد غلطی کر گیا ہے تو والد کو بھی بچائیں اور خود کو بھی بچائیں۔ اسلام جہیز پر زور نہیں دیتا، دوسرا جملہ وراثت پہ زور دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جہیز دے کر کہتے ہیں بیٹی ہم نے تو سارا کچھ آپ کو دے دیا تھا، یہ تو آپ نے نام و نمود کی خاطر کیا، اصل چیز ہے کہ آپ حق کے وراثت دیں۔ چلیے میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں، چلو کسی بھائی کا ذہن بن جائے نا، وہ مار نہ کھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ صحیح ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث، سیاستہ کی حدیث ہے گویا کہ، سبحان اللہ، اس کے اندر موجود ہے حدیث پاک کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو محروم کر جاتا ہے، فرمایا اس کا خاتمہ برا ہوگا اور وہ سیدھا جہنم میں جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔